سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اپنی اولاد کو یاد کروانی چاہیے کہ ہم آخری امت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. انبیاء آتے رہے، انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے. ہزاروں اس پر دلائل ہیں، لاکھوں دلائل ہیں. قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے وعدہ لیا، ہر نبی سے وعدہ لیا کہ آپ کے اپنی امت سے یہ وعدہ لو کہ اگر کوئی نبی آئے گا تو اس کی مدد بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے. ہر نبی نے اپنی امت سے وعدہ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ وعدہ نہیں لیا. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی امت کو بتلاؤ کہ آپ کے بعد نبی آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں انبیاء تھے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، ہر محلے کا، ہر قبیلے کا، ہر زمانے کا الگ الگ نبی ہوتا تھا. لیکن فرمایا میرے بعد انبیاء نبی نہیں ہوں گے، میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، اور بہت ہوں گے. کہ اسلامی حکومت کے جو خلیفہ بنیں گے تو وہ قیامت تک ایک لمبا زمانہ ہے، بہت ہوں گے، لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا. نبوت کا سلسلہ ختم. ایک روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندے نے محل بنایا اور بہت عمدہ بنایا، اور اس میں ایک اینٹ رکھنے کی جگہ چھوڑ دی. جو بھی آتا وہ جب محل کو دیکھتا اس کی تعریف کرتا کہ بڑا عمدہ محل ہے، لیکن جب وہ ایک اینٹ کی جگہ دیکھتا تو کہتا یہ ایک اینٹ رہ گئی، کاش کہ یہ بھی رکھ دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی عمارت میں وہ آخری اینٹ میں ہوں. کہ وہ جو ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ میں تھا، میرے آنے سے وہ عمارت مکمل ہو گئی، اب اور کوئی جگہ باقی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں پر، پہلی انبیاء پر 5 چیزوں سے فضیلت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص جو دیگر انبیاء کے مقابلے میں، یا اس امت کے خصائص دیگر امتوں کے مقابلے میں علماء نے شمار کیے تو بہت زیادہ شمار کیے، لیکن کسی جگہ 5، کسی جگہ 10، بعض علماء نے 60 تک ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات ملی جو اللہ نے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کا ذکر فرمایا. خود فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں اللہ نے ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرا رعب میرے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے رب دل میں ڈال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رعب جب دشمن 1 مہینے کی مسافت کے اندر آتا ہے تو اس کے دل میں میرا دبدبا اور رعب اللہ بٹھا دیتا ہے. کافر بھی آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے تھے. بہادر سے بہادر بھی ہوتا تو کانپنے لگ جاتا تھا. کسرا نے، بادشاہ نے قاصد بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی سناؤں گا. تو وہ جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپنے لگے. بات نہیں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا ہمیں اس طرح پرویز بادشاہ نے بھیجا ہے. پرویز بن ہرمز بن نوشیروان بادشاہ کا پوتا تھا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بادشاہ تھا، سپر پاور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا تو اس کو غصہ آیا کہ مجھے خط لکھنے کی جرت، جاؤ گرفتار کر کے لاؤ. تو جب وہ مدینہ پہنچے انہوں نے سمجھا کوئی عام بندہ ہوگا، اس کو کہیں گے بادشاہ نے بلایا تو چل پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپنے لگے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، بٹھایا، پوچھا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گورنر کو جا کر بتا دو تمہارے بادشاہ کو آج اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ وہ حیران ہوئے، کہاں روم فارس اور کہاں مدینہ؟ ہمیں آتے ہوئے یمن سے وہ آئے تھے، اس وقت بادشاہ یمن آیا ہوا تھا، یمن سے واپس چلا گیا وہ آرڈر دے کر، تو یہ یمن سے مدینہ 2 مہینے میں پہنچے، اور فارس کہاں، روم کہاں؟ وہ ڈر کے مارے واپس گئے، جا کر گورنر کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات بتلائی۔ گورنر نے ایک بندے بھیجے کہ جاؤ تحقیق کرو ہمارا بچہ، تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اسی رات بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تھا، باقی بھائیوں کو بھی قتل کیا۔ شیرویہ بیٹے کا نام تھا، خود بادشاہ بن کے بیٹھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا کہ اس نے نامہ مبارک، خط مبارک پھاڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، یا اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بیٹے نے باپ کو قتل کیا، سب بھائیوں کو قتل کیا، اور 6 مہینے بعد بیٹا بھی باپ نے زہر رکھا تھا وہ کھا کے مر گیا، پورا خاندان ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا ایسا اثر ہوا۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے، تو یمن کا گورنر بمائے خاندان اور علاقے کے مسلمان ہو گیا، بازان اس کا نام تھا، صحابی رسول بن گیا۔ کہ اگر وہ سچے نبی نہ ہوتے تو اتنے دور کی خبر ایک رات میں نہ بتا سکتے کہ میں گورنر ہوں، مجھے نہیں پتا، اور ان کو مدینہ میں پتہ چل گیا۔ تو یہ رعب اور دبدبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت سے میرے دشمن کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے۔